ایکسیڈنٹ نے چینج کیا ہے آپ کو کسی طریقے سے؟ آپ کو لگتا ہے ہوا کیسے تھا ایکسیڈنٹ؟ واٹ ہیپنڈ؟ وہ ایک اصول ہے کہ رات کے وقت نہیں چلانی ہے آپ کو جب آپ پہاڑوں کی طرف جاتے ہیں بائک لے کے. جی تو میں بس پہنچ گیا تھا حنزہ سے تھوڑا سا ہی دور تھا, سن ڈاؤن ہو چکا تھا, تو میں نے کہا یار یہ بس تھوڑا سا آدھے گھنٹے 45 منٹ کا ہے, سامنے ہی تو ہے, پہنچ جائیں گے. سو بس وہاں پہ اسٹریٹ لائٹ نہیں تھی اینڈ آئی ہٹ اے ڈچ, کھڈے میں لگی بائک اور بس ہوا میں اٹھی اور میں اور بائک دونوں ساتھ نیچے. اس وقت ہٹ مطلب کیا فیلنگ تھی؟ ہٹ ہوا آپ کو کہ کیا ہو رہا ہے, یا بس اس وقت ایک مائنڈ نم ہو جاتا ہے, نہیں پتہ چل رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے؟ اچھا بیکاز ہم نے کافی زندگی میں انٹلیکچولائز کیا ان چیزوں کو, بہت دفعہ ٹی وی پہ دیکھا ہے, فلمز میں دیکھا ہے کہ اس وقت ایڈرینل کک ان کرتا ہے تو آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ کیا ہو رہا ہے. تو جب میں اٹھا تو مجھے اندازہ تو تھا کہ کتنا ہوا ہے, پھر میں یہ سوچا تھا یار میرا ایڈرینل کک ان تو نہیں کر رہا, مجھے اس سے زیادہ تو نہیں لگا جتنا مجھے فیل ہو رہا ہے. اب سمجھ نہیں میں کیا کر رہا ہوں. تو میں اوور اینالائز کر رہا تھا اس مومنٹ میں, بٹ خیر میں اٹھا. میرا یہ کیونکہ میں نے جو سنا ہے, جو مجھے پڑھا ہے, میں نے آپ کو بہت زیادہ سیریس. جی I was able to walk up with the help of people جو ارد گرد تھے, وہ آ گئے سارے. And you were alone اس وقت, آپ کے دوست آپ کے ساتھ؟ جی دوست نہیں تھے اس وقت, وہ پیچھے تھے. سو میں اٹھا اینڈ یہ میرا ہاتھ تو اتر گیا تھا, یہ تو مجھے پتا تھا بیکاز وہ بالکل لٹک گیا تھا. I couldn't. And pain شدید؟ Not really, honestly, I was very lucky. میں لوگوں کو یہ بتاتا ہوں تو ان کو یقین نہیں آتا. پھر یا تو آپ کا ایڈرینل واقعی کک ان کر گیا تھا, یا آپ نے یا تو پین تھریشولڈ بہت زیادہ ہے. شاید پین تھریشولڈ زیادہ ہے بیکاز ایون سرجری کے بعد درد نہیں ہوا مجھے اتنا. آنیسٹلی میرا ایک اور پرابلم یہ تھا کہ مجھے ایسڈ ریفلکس ہوتا ہے, ہارٹ برن جسے کہتے ہیں, یا پھر سو میں زیادہ دن تک پین کلرز بھی نہیں لے سکتا تھا. تو مجھے وہ ڈاکٹر کہتے تھے کہ پین کلرز لو, بٹ میں لیتا نہیں تھا بیکاز مجھے نیڈ نہیں ہوتی تھی. You could manage without it. نہیں, بٹ دیٹس دی انٹرسٹنگ پارٹ, مجھے اتنا پین محسوس ہوتا ہی نہیں تھا. تو اٹ وازنٹ لائک کہ میں کوئی جبر کر رہا تھا اپنے اوپر. You were not trying to be brave just for the sake of being brave. I wasn't trying to be brave for the sake of, naturally نہیں فیل ہو رہا تھا پین مجھے. تو وہ کافی ویئرڈ لگ رہا تھا میرے دوستوں کو, وہ کہہ رہا تھا شاید میں ہیرو بننے کی کوشش کر رہا ہوں, بٹ ایسا بالکل بھی نہیں تھا. سو آئی گیس اللہ کی کرنی تھی, یا پھر جنرلی میں نے ریئلائز کیا مجھے فزیکل پین اتنا محسوس نہیں ہوتا. ناٹ دیٹ کہ میں اس پہ کنٹرول کر جاتا ہوں, مجھے محسوس نہیں ہوتا. بٹ ایموشنل پین جو ہے نا, کیا تھا, تھپڑ سے ڈر نہیں لگتا. وہ تو ہم نے دیکھ لیا تھا, کافی کھا کے بھی آپ اسلم صاحب کھڑے ہوئے تھے. جی کیا چینجز آئے ہیں شریعہ منور میں؟ واٹس دی نیو شریعہ لائک؟ آئی تھنک ایکسیڈنٹ نے جنرلی پچھلا 1-1.5 سال کرونا کووڈ جو ایک پوری دنیا میں چینجز آئے ہیں, تو آئی تھنک انسان کو تو آگے بڑھنے کے لیے ایوالو کرنا بہت ضروری ہے. اگر انسان ایوالو نہیں کرے گا تو پھر وہ پیچھے رہ جائے گا. سو آئی تھنک ہم سب نے تھوڑا بہت ایوالو کیا ہے, اینڈ میں نے کافی اس کو فیل کیا ہے, جو چینجز ہوئے ہیں وہ محسوس جو میں نے کیے ہیں. آئی تھنک ایک تو سکون جنرلی زندگی میں, ایک ریسٹلیسنس تھی میرے اندر, وہ ختم ہو گئی. میں یہ تو نہیں کہوں گا ختم ہو گئی, بٹ ہاں کافی بہتر ہو گئی ہے. کافی حد تک پیشنس, صبر کی بہت سخت ضرورت تھی, وہ سکھانا پڑا. اور صبر جو ہے وہ ایک مسل کی طرح ہے, وہ آپ کو ایک دن میں نہیں آتا. تو جیسے اگر آپ جم جاتے ہو 9 مہینے نئی جم جانے کے بعد, تو پہلا دن آپ کچھ زیادہ نہیں کر پاتے ہو, پھر دوسرا دن اس سے زیادہ کرتے ہو, تیسرے دن اس سے زیادہ کرتے ہو, مہینے 1.5 بعد آپ بہت زیادہ کر جاتے ہو. تو صبر کو بھی آپ نے ایک مسل کی طرح ایکسرسائز کرنا ہے. پہلے دن آپ سے کم ایکسرسائز کر پاؤ گے, مہینے 2 مہینے میں آپ آہستہ آہستہ ایسی جگہ پہنچ جاؤ گے جہاں پہ آپ زیادہ صبر دکھا سکو گے. سو وہ آنا بہت ضروری ہوا ہے. آئی تھنک کانشینشسنس, جس کو اردو میں مشکل ورڈ ہے اردو میں, آپ مجھے کہی تھی پہلے میں پوئٹری ایکسپلین کر رہا تھا, اس ورڈ کو میں کیسے معنی دوں, بٹ ذمہ داری. ہاں آئی تھنک ایک ذمہ داری جو آپ کی احساس ذمہ داری ہوگی, احساس ذمہ داری آپ کی جو ٹورڈز صرف اپنے لیے نہیں, اپنی امیڈیٹ انوائرمنٹ کے لیے نہیں, اپنے گھر والوں کے لیے نہیں, بٹ ایک جنرلی ایک یونیورس میں آپ رہ رہے ہیں, ایک آپریٹ کریں, ایک ایکو سسٹم میں رہ رہے ہیں. چرند پرند ہر قسم کے جو آپ کے لوگ ہیں, آپ کو یہ بات سمجھ آنا شروع ہوتی ہے کہ ہم صرف ایک چھوٹے سے
ذرے ہیں پوری ایک دنیا میں. تو وہ ایک بیٹر سینس آف دیٹ. آل آف دس ہیپن بیکاز آف دا ایکسیڈنٹ. یہ ایکسیڈنٹ نے آپ کو سارا کچھ آئی تھنک ریئلائز کرانے کا ٹائم ملا نا مجھے. میں سلو ڈاؤن کرنا پڑا جنرلی. زندگی نے فورس کیا آپ کو کہ آپ رکیں اور سوچیں. تو اس کے وقت وہ جو ٹائم ملا جس میں میں سوچ رہا تھا اپنے بارے میں, ان چیزوں کے بارے میں. کبھی اپنے آپ کو پچھلے اتنے سالوں میں ٹائم نہیں دیا تھا. تو آئی تھنک دیٹ ہیپن. مجھے یار سوچنا بڑا آسان ہوتا ہے, اس کو ایکچولی امپلیمنٹ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. نہیں مطلب بہت سے ہم گولس کرتے ہیں کہ ہم یہ کر لیں وہ کر لیں. آپ نے ایسا کیا کہ سوچ کو پریکٹیکلی آپ نے کیا. بیکاز یو نو میری اوپننگ کویسچن میرا جو تھا وہ یہ تھا کہ آئی سی اے مور میچور, اے مور سوچ میں ڈوبا ہوا, اے مور کنٹینٹ شہریار یو نو سٹنگ ان فرنٹ آف می. تو وہ سب چیزیں جو ہیں مجھے لگ رہا ہے کہ وہ ہو رہی ہیں. تو آپ نے ایسا کیا کیا کہ یہ سب چیزیں آپ نے ایکچولی امپلیمنٹ کر کے اپنے آپ کو ایوالو کیا جیسے آپ کہہ رہے ہیں؟ رابعہ مجھے نہیں لگتا کہ سوچنا آسان ہے. مجھے لگتا ہے فالتو سوچنا آسان ہے. کلیئرٹی کے ساتھ سوچنا بہت مشکل ہے. کلیئرٹی کے ساتھ سوچنے کے لیے آپ کو اپنے آپ کو سمجھنا پڑتا ہے, اور اپنی سوچ پہ قابو رکھنا بھی بہت مشکل کام ہے. کیونکہ یا تو آپ کی سوچ آپ کو چلاتی ہے یا آپ اپنی سوچ کو چلاتے ہو. سو اس طریقے سے یہ پروسیس میں نے وہ سیکھا اپنے سوچ پہ کنٹرول کرنے کے لیے, کلیئرٹی کے ساتھ سوچنے کے لیے. اوور تھنکنگ نہیں ہونی چاہیے. اوور تھنکنگ, نیگیٹو تھاٹس, مینی ادر تھنگس جو ہے ان پہ کنٹرول کرنا. اب یہ سارے جو ہے آپ کو بہت سبجیکٹیو چیزیں لگ رہی ہوں گی, بٹ ان کو آپ آبجیکٹیولی کوانٹیفائی کر سکتے ہو. اور کافی چیزیں ہیں جیسے میڈیٹیشن ہم بولتے ہیں, میڈیٹیشن کے تھرو آپ کافی اپنی تھاٹ پروسیس پہ کنٹرول کر سکتے ہو. یو نو ایجوکیٹ کر کے اپنے آپ کو پڑھ کے. تو اس کے بہت ایک آبجیکٹیو طریقے بھی ہیں کرنے کے. And you did all of those. ٹائم تھا میرے پاس بہت فارغ. ہاں میں نے سنا آپ نے پڑھا بہت ہے. ٹائم تھا بہت, جیسے میں نے کہا فارغ. تو ہمیں کوئی 3 بکس ریکمینڈ کرتے ہیں. which 3 books آپ بولیں گے میں نے جو ریسنٹلی یوتھ کو پڑھنی چاہیے ٹو ایکچولی اپنا لائف کا پرسپیکٹو چینج کرنے کے لیے؟ دیکھیں یہ بہت مشکل سوال ہے, بیکاز میں کبھی وہ جواب نہیں دے پایا کہ مجھ سے کسی نے پوچھا کہ تم اپنی فیوریٹ فلم بتاؤ. کیونکہ اتنی آپ نے فلمیں دیکھی ہیں, اتنی ساری فلمز دیکھی ہوتی ہیں کہ آپ ایک فلم تو بتا نہیں سکتے. تو کتابوں کا بھی یہ ہے کہ اگر میں ایک کسی کتاب کا بولوں, میں اکثر اس کتاب کو کوٹ کرتا ہوں کیونکہ مجھے اچھی لگتی ہے. وہ میکیاویلی کی کتاب تھی دا پرنس. یہ بہت 100 سال پہلے لکھی تھی میکیاویلی نے. تو پھر تو اس کی انگلش بھی پتلی سی کتاب ہے. نہیں آپ کو ابریجڈ ورژنز ملیں گے, آرام سے ملیں گے. اس کے اوپر کافی لوگوں نے جیسے تشریح ہوتی ہے شعر و شاعری کی, ویسے اس ٹیکسٹ کی تشریح بھی کی ہوئی ہے. تو وہ آپ کو کافی آرام سے مل جائے گی. وہ مجھے مزے کی لگتی ہے بیکاز اس میں بہت ایک انسان کی سوچ کے بارے میں لکھا ہوا ہے, بٹ بہت نیگیٹو طریقے سے لکھا ہوا ہے. تو اس کو پڑھ کے آپ کو انسان کی کس حد تک انسان جا سکتا ہے اس کا خیال آتا ہے. اینڈ آئی تھنک کہ اٹس آلسو امپورٹنٹ ٹو نو کہ ایک انسان کے اندر ہی وہ سائڈ بھی ہے. اگر آپ کو اس سائڈ کا پتہ نہیں ہوگا تو آپ اس سے لڑو گے کیسے؟ سو یو کوشچن یور سیلف کہ آپ اس سائڈ پہ نہیں جا رہے ہو. میری کوشش رہتی ہے, میں جنرلی بات میری کوشش رہتی ہے کہ اگر آپ وہ ایسی بات بول رہے ہیں, مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کو اویئر ہو تو آپ کانشیسلی اپنے آپ کو روکیں گے کہ یار. دیکھیں رابعہ یہ بہت ڈیپ کنورسیشن ہو جائے گی, بٹ یہ بات یہ ارادہ کوئی نہیں تھا بٹ اسٹارٹ ہو گئی ہے. بات یہ کہ پرپس کیا ہے ہر کسی کا زندگی میں. آپ نے کبھی سوچا آپ کا پرپس کیا ہے اس زندگی میں؟ سوچتی ہوں میں ایکچولی. اب آگے نہیں پوچھے گا کیا ہے, آپ اپنی بات کریں. مطلب ہم کام کرتے ہیں, ہمارے ایمبیشنز ہوتے ہیں. ایمبیشنز ایک الگ چیز ہے, جو آپ اپنے لیے گول سیٹ کرتے ہو, اپنے ایمبیشن سیٹ کرتے ہو, وہ ایک الگ چیز ہے. وہ تو زندگی کا تسلسل ہے, وہ آپ کو کرنا ہے تاکہ آپ زندگی گزار سکیں, تاکہ آپ صبح کو اٹھ سکیں, تاکہ آپ ہنستے ہوئے ناشتہ کر سکیں, اپنے گھر والوں کو دیکھ سکیں. وہ ایک چھوٹا پرپز ہے. وہ میں اس کو پرپز نہیں کہوں گا. وہ چیز ہے جو جیسے میں نے کہا زندگی کا تسلسل چلانا ہے آپ نے, تو اس کے لیے یہ وہ تیل ہے آپ کا, وہ جو آپ آئل کرتے ہو مشینری کو تاکہ وہ چلتی رہے. بٹ ہر کسی کا ایک زندگی میں پرپس ہونا چاہیے نا آنے کا. اگر وہ آپ کو پرپس نہیں پتا تو پھر تو آپ بس جی رہے ہو. What's Sharia Munawwar's purpose? Have you discovered? Not as yet. I think I'm on the road of discovery. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ ہاں, مجھے ایک چیز جو سمجھ آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ میں اکیلا نہیں ہوں اس یونیورس میں, اور میرا دین بھی مجھے یہ کہتا ہے کہ 30% اگر میرے رب کے حقوق ہیں تو 70% حقوق العباد ہیں
میرے دین میں.